یہ ہم سے پوچھا جائے گا، یاد رکھنا، ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی مسجد میں اگر رب یہ کہہ دے کہ میرے گھر میں ایک شخص رہتا تھا، تمہیں نمازیں پڑھاتا تھا، تمہیں درس دیا کرتا تھا، تیرے بچوں کو قرآن پڑھایا کرتا تھا، تیرا رویہ کیا تھا اس کے ساتھ؟ اسلامیہ سے پوچھا کہ یہ جو خطیب ہمیں نماز پڑھا رہا ہے، یہ امام ہمیں جو نماز پڑھا رہا ہے، یہ جمعے کا جو خطبہ دے رہا ہے، ان کی آپ کیا قدر کرتے ہیں؟ ان کی کیا خدمت ہو رہی ہے؟ کیا ان کے بچوں کا کھانا پینا، لباس، فیسیں، میڈیکل دوائیں پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ میرے گھر کا خرچہ اگر 1 لاکھ روپیہ ہے تو کسی مسجد کے امام کا 5,000 کیوں ہے؟ میرے گھر کا خرچہ اگر 2 لاکھ روپیہ ہے تو کسی مسجد کے امام کا 10,000 کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کمزوری ہمارے اندر ہے۔ ہمیں کسی نے نہیں کہا کہ آپ ان کو 5 اور 10,000 دیں، وجہ صرف اتنی ہے کہ ہم ان لوگوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، ہماری نظر میں ان کی اوقات نہیں ہے، اور اللہ کے نبی کی نظر میں کیا اوقات ہے کہ زید بن حارثہ کو کہتے ہیں مولانا۔ مقام نبی کی دیکھیں ذرا، نظر دیکھیں کہ وہ اپنے صحابی کو کس نام سے پکار رہے ہیں۔ آج ہم کو کہتے ہیں علامہ صاحب، مولانا صاحب، مولوی صاحب، لیکن قدر ایک کنجر کی زیادہ کرتے ہیں۔ ایک رات کے لیے گویے کو جب ہم بلاتے ہیں گھر پہ 5-5 لاکھ ایک رات کا دیتے ہیں، اور اس کے اوپر جو فالتو پیسے ہم نچھاور کرتے ہیں وہ علیحدہ۔ یعنی اس سے یہ ثابت ہوا کہ آج کا مسلمان گناہ کمانے کے لیے بھی پیسے استعمال کرتا ہے۔ آج کے مسلمان کی یہ حالت ہے، ایک شادی ہوتی ہے 10 سے 15-20 لاکھ روپے اس پہ لگ جاتا ہے، بڑا بڑا ولیمہ ہوتا ہے، بڑی بڑی دعوتیں ہوتی ہیں، لیکن اس وقت تک وہ شادی مکمل نہیں ہوتی جب تک ایک عالم اس شادی میں اپنا قدم نہیں رکھتا، نامکمل رہتی ہے وہ۔ کیوں؟ آپ 50 لاکھ روپے بھی لگا دیں، لیکن جب تک نکاح نہیں ہوگا وہ شادی بیکار ہے۔ اور جب وہ عالم، وہ خطیب، وہ مفتی اس شادی کو مکمل کرنے کے لیے جاتا ہے تو جب اسے پوچھا جاتا ہے کہ حافظ صاحب آپ کی فیس، وہ غلطی سے اگر کیا کہ 10,000 روپیہ تو منہ بنا لیتے 10,000 روپیہ، وہ تیرا کھانا خراب ہو 10 لاکھ تو نے لگا دیے تو 10,000 دیتے ہوئے تجھے کیا موقع دیا؟ کیا اس کا حق نہیں ہے؟ کبھی اس کے گھر کو دیکھا تو نے؟ کبھی اس کے بچوں کو دیکھا تو نے؟ 20 لاکھ لگانے سے پہلے یہ سوچتا تو کہ میں نے نکاح بھی کرنا ہے، میرے نکاح میں خطیب نے بھی آنا ہے، ایک مولوی نے بھی آنا ہے، اور یہ سارا کام پائے تکمیل کو تب ہی پہنچے گا جب وہ نکاح پڑھائے گا۔ عجیب بات ہے، کبھی دل میں یہ آپ نے خواہش ظاہر کی ہے کہ میں جا کر ایک بھل بجاؤں اپنے امام کی؟ استاد جی تو انہوں کو تکلیف تے نہیں ہے، انتظامیہ والے کے پڑھے اور بدماشی تے نہیں کر دیتے؟ کبھی انتظامیہ سے پوچھا کہ بھائی یہ محلے والے، یہ نمازی، کہ یہ آپ لوگوں کو یا مسجد کے امام کو تنگ تو نہیں کرتے؟ 31-32 سال مجھے ہو گئے، آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ امام کا کیا حال ہے، اس خطیب کا کیا حال ہے۔ اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ہم گھروں میں راحت سے کھائیں، راحت سے پیئیں، راحت سے سوئیں، اور ہماری مسجد کے امام 5 اور 10,000 لے کر وہ کیا کرے گا؟ اس کے ساتھ وہ بچے پالے گا، اپنے آپ پالے گا، ان کو وظیفوں پر رکھنا ہے۔ وہ قرآن سنانے والا تمہارے وظیفے کھائے گا، تمہارے صدقہ خیرات کھائے گا؟ کیوں؟ اگر تو صدقہ خیرات نہیں کھاتا تو اللہ کا یہ بندہ جسے عالم مولوی کہتے ہیں یہ کیوں صدقہ خیرات کھائے گا؟ اگر میں میت کی روٹی نہیں کھاتا تو میرا امام کیوں کھائے؟ اگر میں تیجے کی روٹی نہیں کھاتا میرا خطیب کیوں کھائے؟ سب علاقے والے گنہگار ہوں گے اس میں۔ مسجد میں شفقت کی بات میں نہیں کر رہا صرف، اور حال پورے ملک کی بات کر رہا ہوں۔ جاؤ مساجد میں دیکھو علماء کے ساتھ کتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں، انتظامیہ بدمعاش بنی ہوئی ہے وہاں پر۔
اگر انتظامیہ تھوڑی بہت ٹھیک ہے کمزور ہے، محلے والے بدماش بنے ہوئے ہیں، نہ انتظامیہ کو ٹکنے دیتے ہیں نہ علماء کو ٹکنے دیتے ہیں. اور سب سے بڑا جو ظلم ہوتا ہے، ایک اناڑی ان پڑھ جب امام کے انتخاب ہوتا ہے تو وہ ٹیسٹ لے رہا ہوتا ہے، اس سے پوچھے جاہل سے، اور تجھے کلمہ صحیح نہیں آتا، تو ایک عالم کا مفتی کا ٹیسٹ کیسے لیتا ہے؟ کیا ہے یا نہیں ہے؟ یہی کام کرتے ہیں انتظامیہ والے. ظلم ہے یہ. سچائی کو پہچانے، سچائی کا ساتھ دے. اگر سچائی کے ساتھ نہیں دے تو کم از کم برائی کے ساتھ نہ چلے، برائی سے دور رہے. کسی وقت بھی اللہ کی گرفت آ سکتی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے مولوی صاحب اذان دو، عقیقہ ہوتا ہے مولوی صاحب دعا کرو، جب فوت ہوتا ہے مولوی صاحب جنازہ پڑھاؤ، جب جمعرات ہوتی ہے مولوی صاحب دعا کرو. وہ سارے کام مولوی کرے اور پیسے تیرے کنجر دے کر جائے. سارے کام تو نے امام کی ذمہ ڈال دیے ہیں. اور جب پروگرام کراتے ہیں تو ناچ گانے کا تو پیسے ان کو دے دیتا ہے. کیوں؟ ان پر نہیں لگتے پیسے کے. حلال کی کمائی لاؤ، اپنے امام کو دو، اپنے خطیب کو دو. کیوں باہر دیتے ہو؟ اپنے علاقے کی مساجد آباد کرو، کیونکہ یہ ذمہ داری آپ لوگوں کی ہے. میں پابند ہوں. میں اگر انتظامیہ کا صدر ہوں میں پابند ہوں، میں آزاد نہیں ہوں. ایک آدمی جب کافر ہوتا ہے تو آزاد ہوتا ہے، جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ پابند ہو جاتا ہے، اس پر پابندیاں آ جاتی ہیں، اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا ہوں. اسی طرح میں انتظامیہ کا صدر ہو کر پابند ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولیات پیدا کروں، آپ لوگوں کے لیے آرام کا بندوبست کروں، اپنے امام خطیب خادم کا خیال رکھوں، ہر چیز کا خیال رکھوں جو مسجد میں ضروریات زندگی ہے. لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے پیغام کو پھیلائیں، ان لوگوں کی خدمت کریں، ان لوگوں کے لیے راستے ہموار کریں، ان لوگوں کے راستے کی رکاوٹیں دور کریں. آپ بخدا اگر آپ نے یہ جہاد کیا رب آپ لوگوں کی رکاوٹیں بھی دور کر دیں. اگر یہ خوشحال ہو گئے تو آپ لوگ بھی خوشحال ہو جائیں گے. کھانا تو جانور بھی کھاتا ہے، تو نہیں کھاتے؟ گلی کوچوں میں جانور گھوم رہے ہوئے کھانے نہیں کھاتے کیا؟ رات کو سوتے بھی کھاتے ہیں، پانی وہ بھی پیتے ہیں، لیکن وہ جانور ہیں، ہم انسان ہیں، ہمیں رب نے شعور دیا ہوا. ان لوگوں کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے. گلی گلی جہاں جہاں مسجدیں ہیں اس کا پرچار کریں، اپنے علماء کے لیے سہولیات کے لیے بات کریں.